بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم، یعنی اردو کی 5ویں کتاب۔ پیارے بچوں، ہمارا پہلا سبق جو حمد ہے، ایک نظم ہے، آج ہم اس کو دوسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور آپ اچھے سے جانتے ہیں یہ ہماری درسی کتاب کا پہلا سبق ہے، یعنی نظم ہے، اور اس کا عنوان ہے حمد۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں۔ لغت سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں، یعنی آج آپ لغت کا استعمال، اس سے معنی تلاش کرنا، ان کے مطالب، اس کا ماخذ تلاش کرنا سیکھیں گے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی پچھلی جماعت میں یعنی جماعت چہارم میں بھی لغت کا استعمال سیکھا، اور بعد میں ہم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے پورا سال اپنے اسباق میں ایسے الفاظ جن کے معنی تلاش کرنے میں دقت محسوس ہوئی، اس کو وہاں سے تلاش کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ پیارے بچوں، ہمارے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے، اور دنیا کی زندگانی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند دنوں کا کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ افسوس تم پر، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 32 کا یہ ترجمہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ہم اپنے آخرت کو بھولے رہتے ہیں۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں فائدہ، سکون، سرور حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا، محنت کریں، مشقت کریں، رزق حلال کمائیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ادراک کریں اس چیز کا، ہم اپنے ذہن میں اس چیز کو ہمیشہ تازہ رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا، جس کی قرآن پاک میں ہی مزید مثال صبح یا شام کے ایک پہر سے دی گئی ہے، کہ دنیا کی زندگی محض اتنی ہے جتنا صبح کا وقت اور شام کا، یعنی صبح بھی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، دن کا آغاز ہو جاتا ہے، اور شام کا وقت بھی جب ڈھل رہا ہوتا ہے سورج، وہ بھی بہت مختصر ہوتا ہے۔ تو ہم جو اتنی کوششیں، اتنی بھاگ دوڑ، اتنا سارا کچھ کر رہے ہیں اس زندگی کے لیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک مختصر سی زندگی، جس کو آزمائش کا نام دیا گیا ہے یا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ ہم ایسے کام کریں کہ جو ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی، یعنی آخرت کی جو زندگی، آخرت کا جو گھر ہے، اس میں بہتری اور اس میں فلاح اور اس میں سکون کا باعث بنے۔ ہم پہلے کریں گے سب سے دہرائی۔ دہرائی کے لیے آپ کے پاس ایک ایسی سرگرمی ہے کہ آپ نے ایسے الفاظ بتانے ہیں جن کے اعراب بدل دینے سے اس کے معنی اور مطالب بھی بدل جائیں۔ جیسے آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے پیر، ٹھیک ہے، یہاں پہ اب اس کے آپ نے اعراب بدلیں، یہ ایک مثال کے طور پہ اس کو آپ دونوں طرح کے اعراب لگا کے پڑھیں گے تو دونوں طرح کے اس کے معنی اور مطالب فرق ہوں گے۔ آپ کو بتاتی چلوں، دہرائی یہاں پہ ہم اس حاصل تعلم کی کریں جو اس سے قبل یعنی کل کے سبق میں ہم نے سیکھا، اور کل ہم نے سیکھا اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی۔ تو اسی ذیل میں نے آپ کو آپ کے لیے ایک سرگرمی یہاں پہ بنائی ہے کہ آپ نے چند ایسے الفاظ اپنی معلمہ کو بتانے ہیں جن پہ دو طرح کے اعراب ہوں، اور اعراب بدلنے سے ان کے معنی بھی بدل جائیں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کو کیجیے۔ یقیناً آپ نے دہرائی کی ذیل میں یہ سرگرمی سر انجام دے لی ہوگی۔ قبل از پڑھائی یعنی پڑھنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی نئے لفظ کا معنی ہم نے تلاش کرنا ہو تو ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ جیسے فرض کریں ابھی ہم اردو پڑھ رہے ہیں، اور اردو میں ہم پڑھتے پڑھتے آپ کے پاس چند ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو اس سے قبل آپ نے نہیں پڑھے، وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرے، وہ آپ کے استعمال میں آپ نے ان کو نہیں پڑھا، ان کو نہیں سیکھا، تو آپ ان کے معنی، ان کا مفہوم کہاں سے تلاش کریں گے کہ آپ کو اس کو سمجھنے میں، اس کی تفہیم کرنے میں آسانی ہو؟ جی بالکل صحیح۔ ہم نے کسی بھی زبان کا جو نیا لفظ ہو، جس کا معنی ہمیں نہ پتا ہو، اس کا استعمال ہمیں نہ پتا ہو، اس کو سیکھنا ہو تو ہم لغت کا استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں ایسی کتاب جس میں الفاظ سے متعلقہ اس کی تمام تفاصیل درج ہوں، اس کو لغت کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو ہم ڈکشنری کہتے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ بات یاد ہوگی، ہم نے اپنی پچھلی جماعت میں بھی اس کو پڑھا کہ اردو لغت کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید میں آج آپ کو اس کے بارے میں اس لیے بتاؤں گی کہ اگر کوئی بچہ ایسا رہ گیا ہو جس نے ابھی لغت کا استعمال نہ سیکھا ہو تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ پیارے بچوں، ہماری اردو لغت جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں الفاظ کے معنی، ان کے مترادف، ان کی تمام تفصیلات
وہ واحد ہے یا جمع، وہ اسم ہے، متضاد ان کے کیا ہے، وہ متضاد معنی میں کس طرح استعمال ہو سکتی ہے، وہ انگریزی سے لیا گیا ہے، اس کا ماخذ انگریزی زبان ہے یا کوئی اور اس کی مختلف مثالیں، یہ تمام چیزیں ہماری لغت سے ہمیں مل سکتی ہیں۔ ایک اچھی لغت آپ کو ایک لفظ کا جب کئی معنی کئی مترادف الفاظ بتاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو کہاں کب وہ لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہوا اور اس کو کس کس طرح سے جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس میں درج ہوتا ہے۔ آپ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، اگر آپ اپنے موبائل پر اردو لغت کو کھولیں تو آپ کو اس طرح کی تمام تفاصیل ایک لفظ سے متعلق اس سے بھی زیادہ وہ ایک جگہ پہ مل سکتی ہیں اور ملتی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ لغت میں الفاظ جو ہے وہ ہمیشہ الف بائی ترتیب سے لکھے جاتے ہیں۔ الف بائی ترتیب سے آپ بہت اچھے سے واقف ہیں، یعنی اس طرح پہلے الف کے پھر بے، الف بے پے تے ٹے سے، اس طرح سے ہم حروف تہجی کی جو درست ترتیب ہے اس سے اس میں الفاظ لکھے جاتے ہیں، اسی طرح ہم ان کے معنی تلاش کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ لفظ کس حرف سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ پہلے لفظ، جیسے آپ نے فرض کریں ابتدا، میں مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں، آپ نے لفظ تلاش کرنا ہے ابتدا، اس کا معنی، تو اب یقینی طور پہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کا پہلا لفظ حرف جو ہے وہ الف ہے۔ آپ نے الف کے تمام الفاظ جہاں پہ دیے جاتے ہیں اس میں بھی اس کے بعد اسے اگلا لفظ دیکھا جاتا ہے، اگلا حرف دیکھا جاتا ہے۔ جیسے الف کے بعد اگلا حرف بے ہے تو ہم الف کی جو الفاظ ہیں اس میں الف کے بعد بے والے جو الفاظ ہیں سب سے پہلے اسی براہ راست اسی صفحے پہ جائیں گے جہاں پہ الف کے بعد بے سے شروع ہونے والے یا بے سے بننے والے جو حروف الفاظ ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ آپ کی سہولت اور آپ کی آسانی کے لیے میرے پاس لغت پڑی ہوئی ہے، میں وہ آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا مزید اندازہ ہو کہ ہم کتاب کی صورت میں اگر لغت ہو تو اس کو کیسے دکھا سکتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ ایک لغت ہے، ٹھیک ہے، اظہر اللغات، اس طرح کی یہ کتاب ہوتی ہے۔ آپ اس کی ضخامت دیکھیے کہ یہ کتنی زیادہ صفحے یا کتنی ضخیم کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں اگر میں آپ کو اس کا ابتدائی صفحہ دکھاؤں تو وہ اس طرح سے ہے، یقیناً آپ اس کو دیکھ پا رہے ہوں گے اس طرح سے۔ اس پہ آپ کو تشریح علامات نظر آ رہی ہے، یعنی مختلف علامات ہیں جو آپ کو لغت میں دکھائی دیں گی۔ ان کا یہ مطلب ہے کہ یہ لفظ جو آپ تلاش کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس کی تفاصیل درج ہوتی ہیں۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے چلیں یہیں سے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ یہاں پہ آپ دیکھیے، آپ کو یقیناً دکھائی دے رہا ہوگا کہ آپ کے پاس اس میں بے کا جیسے لفظ ہے اور بے کے بعد اگلا حرف جو ہے ہمارے پاس وہ رے ہے، اور رے کے بعد بھی آپ غور کریں تو اگلا حرف جو ہے ہمارے پاس وہ دال کا آ رہا ہے، یعنی تمام الفاظ بے، رے اور دال کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ اسی طرح ان کے آگے معنی لکھے ہوئے ہیں، لکھا گیا کہ وہ کس زبان سے لیا گیا ہے، وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، مذکر میں ہے، مؤنث میں ہے، کس زبان سے، اور پھر اس کا معنی اور مطلب لکھا گیا ہے۔ تو اس طرح آپ کے پاس اردو کی لغت کتاب کی صورت میں موجود ہوتی ہے، آپ کے پاس یقیناً ہوگی، اگر نہیں ہے تو آپ کی جماعت میں ہوگی، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو دوسری لغت دکھاؤں گی جو ہم آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس میں نے لنک اس کا رکھا ہوا ہے آپ کے ڈسکرپشن باکس میں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ اس لغت کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فیروز اللغات اس کا عنوان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا پہلا صفحہ ہے، یعنی یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کا جو ابتدائی صفحہ ہے یہ وہ والا ہے، ٹھیک ہے، فیروز اللغات ہوگی۔ اور اسی طرح سے جب ہم اس کو دیکھتے جائیں تو اس میں تمام الفاظ اسی طرح اسی ترتیب سے دیے گئے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اگر آپ یہیں سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لفظ ہے الف، ٹھیک ہے، الف، اس میں آگے لکھا ہوا ہے عین اور الف اور مز، یعنی عربی میں بھی ہے اور الف کو آپ، یہ مذکر ہے، اردو میں بھی ہے اور عربی کا بھی یہ پہلا حرف ہے الف، اور اس کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، الف، الف کے اوپر زبر ہے اور لام زیر کے نیچے زیر اور فے ہے،
इसी तरह से उर्दू, फारसी, अरबी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची हरूफ तहजी का पहला हर्फ है, हिंदी में बतौर हर्फ इल्लत इस्तेमाल किया गया। ठीक है। मिस्र के हीरोगलिजी खत में अलिफ बैल के सर से ताबीर किया जाता था। ये आगे से मजीद उसकी तफासील है। अगर हम इसी लफ्ज़ पे चले जाएं और हम देखें कि हमारे पास इससे बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज किस तरह से हैं, तो वो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे अब यहाँ आप देख लें, हमारे पास सामने जो स्क्रीन पर आ रहे हैं वो ते के अल्फाज है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए मैं आपको एक दिलचस्प चीज और दिलचस्प बात बताती चलूं, वो है ते। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा ते, तेरा पानी मैं भरूं, मेरा भरे कुम्हार। अब आप सोचेंगे कि हम आम बोल चाल में तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, तो ये क्या है? तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये इसके सामने लिखा हुआ है मिसल, यानी यहां पे इससे मुराद है कि ये ज़रबुल मिसल है, ज़रबुल इमसाल है, जो फर्जी मानी उसमें इस्तेमाल होती हैं, ज़बान ज़द-ए-आम होती है, फर्जी मानों में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम उसमें अल्फाज की तरतीब को नहीं बदल सकते। ठीक है। इसका मतलब यह है, शेखी खोर खादमा कहती है दुनिया में एक से बढ़कर एक है। ठीक है। इसी तरह अगला है आपके पास तेरा दामन मेरा हाथ। उर्दू में ये इस्तेमाल होता है और ये भी ज़रबुल मिसल है, यानी तेरा दामन पकड़ूंगा तुझसे लूंगा। इसी तरह यहाँ पे आपको इस सफ़े पे जो नज़र आ रही है वो तमाम अमसाल हैं या ज़रबुल अमसाल दी गई। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये ते का सफ़ा है। यहाँ पे एक हम लफ्ज़ देखते हैं, तेल चढ़ाना। अलिफ यानी उर्दू से लफ्ज़ लिया गया और मुहावरा है ये। पहले हम देख रहे थे, इससे पहले जो अल्फाज दिए गए थे वो रूफ़ तहजी की तरतीब भी थी, लेकिन वो मिसालें ज़रबुल इमसाल थी। ये मुहावरा है तेल चढ़ाना, यानी मायों बिठाते वक्त हिंदुओं की एक रस्म है जिसमें लड़के और लड़की के सर, हाथ, पांव में मेहंदी मली जाती है। अब आप देखिए, इस तरह से आपको अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास उर्दू लुगत में तमाम तफासील मौजूद होती हैं कि वो किस ज़बान से लिया गया लफ्ज़ है, वो मुज़क्कर है या वो मुअन्नस है, फारसी का हर्फ है, उर्दू का है, किस ज़बान से लिया गया है और उसका क्या मतलब, क्या मानी है। मैंने अभी आपको बताया ये वो लुगत है जिसको मैंने इंटरनेट से, गूगल से डाउनलोड किया और आपकी सहूलत के लिए इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप इसको इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लुगत वो होती है जिसको आप ऑनलाइन देखते हैं, आप अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर जिस वक्त उसको उर्दू ऑनलाइन लुगत की झैल में जाते हैं, तो वहां पे जो आपको लुगत मिलेगी आप उसको खोलेंगे, उसमें सिर्फ आप उसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि जब आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी आप उससे तब फायदा उठा सकते। उसमें आप जो भी लफ्ज़ लिखेंगे उसको तलाश करेंगे तो वो मजीद तफसील देगा, इससे ज़्यादा उसमें तफासील दी जाती हैं। जैसे यहाँ पे अल्फाज का माखज़ बताया गया है, वो कहाँ से लिया गया, उसका ताल्लुक किससे है वो बताया गया है, उसका मानी बताया गया है। उस लुगत में मजीद उनका कि वो पहली दफ़ा कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस किताब में इस्तेमाल हुआ, किस तरह जुमलों में इस्तेमाल होता है। तो ये है हमारा लुगत का इस्तेमाल। मुझे उम्मीद है कि आपने लुगत का इस्तेमाल सीखा होगा। अब हम कर लेते हैं एक इनफरादी सरगर्मी। इनफरादी सरगर्मी हम सर अंजाम देंगे। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि इन अल्फाज के आपने मानी लुगत में तलाश करने। अल्फाज हैं आपके पास आलम, सनद, बरोबहर, दारे फानी, शान यकताई और जिलाना। आप बखूबी वाकिफ होंगे इन अल्फाज को देखकर कि ये आपकी किताब की पहली नज़्म हम जो है उससे लिए गए। आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी मुअल्लिमा की रहनुमाई में, उनकी मदद से जमात में मौजूद लुगत का इस्तेमाल करते हुए इन अल्फाज के मानी तलाश करें। यकीनन आप लोगों ने इस सरगर्मी को सर अंजाम दे लिया होगा। अब एक हम करेंगे ग्रोही सरगर्मी, यानी आप ग्रोह की सूरत में एक सरगर्मी सर अंजाम देंगे। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपने 3-3 के ग्रोह में तकसीम होना है, यानी 3-3 तलबा ने मिलकर इस काम को करना है। अब उसमें करना आपने ये कि एक बच्चा पहले एक साथी को और फिर दूसरे को बारी बारी दो दो अल्फाज बताएगा। ठीक है। पहले जैसे आपकी बारी, आप अपने दो साथियों को दो अल्फाज, एक को बताएंगे, दो एक को बताएंगे और वो दोनों उनके मानी तलाश करेंगे। फिर आपका दूसरा साथी तीसरे को दो अल्फाज और आपको दो अल्फाज बताएगा, आप उनके मानी तलाश। इस तरह तीसरा साथी आपको और दूसरे को बताएगा। इससे क्या फायदा होगा कि एक तो आपको लुगत का इस्तेमाल आ जाएगा, दूसरा आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होगा और तीसरे सबसे बड़ी चीज, जो अल्फाज आप एक दूसरे को बताएंगे आपको एक वक्त में कई ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी पता चल जाएंगे और उनका इस्तेमाल पता चल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे रोकिए और जल्दी से इस ग्रोही सरगर्मी को सर अंजाम दीजिए।
जी, तो यकीनन आप लोगों ने ये गरोही सरगर्मी भी कर ली होगी। अब हम करेंगे एक वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट है खत कशीदा अल्फाज के मानी लुगत में तलाश करें और नीचे दी गई जगह पर लिखें। आपके लिए एक और हम जो आपकी किताब का हिस्सा नहीं है, एक नई हमद है, उसको लिखा गया और उसमें से ऐसे अल्फाज जो आपके लिए नए हैं या जिनको अभी आपने इस्तेमाल करना या उनका इस्तेमाल नहीं सीखा, उनको उनके नीचे लकीर एक लगाई गई है, सतर खींची गई या खत कशीदा उन्हें किया गया। आपने उन अल्फाज को लिखना है और उनके मानी लिखने हैं। और इसके अलावा आपके पास घर का काम है। घर के काम में आपने दायरे में लिखे हुए अल्फाज के मानी लुगत से देख कर लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें वही दुनिया में है जिंदगी और मौत का खालिक, जिलाया, कमी बेशी, ताबे और फलक। ये वो अल्फाज हैं जो आपकी किताब में, दरसी किताब में हमद का जो पहला हिस्सा है वहां से लिए गए। ठीक है, ये हमद का हिस्सा है। इससे क्या फायदा होगा आपको कि आप हमद को जमात में उसकी बुलंद खानी करने से पहले घर में पढ़ लेंगे, उससे वाकिफ हो जाएंगे। इस तरह जब आपकी मुअल्लिमा आपको समझाएंगी तो आपको तफहीम में आसानी रहेगी। ये हुआ आपका घर का काम और एक वर्कशीट। इंशाल्लाह अपने सबक के अगले हिस्से के साथ कल मिलेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।